تو 7 بار دیا تھا، آپ نے 6 بار کیوں؟ تو فرماتے ہیں بیٹا تاکہ عدد میں بھی برابری کا شبہ نہ ہو جائے۔ بیٹا وہ آقا ہے، میں ان کا غلام ہوں، وہ نبی ہے، میں امتی ہوں، وہ مخدوم ہے، میں ان کا خادم ہوں۔ میں نے 7 بار اس لیے نہ دیا تاکہ عدد میں بھی برابری کا شبہ نہ ہو جائے۔ تو کہہ لینے دیجئے جب مولا علی جیسی ذات نبی کے برابر نہیں ہو سکتی تو کوئی آدھے پجامے کا مولوی کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، سچ ہے۔ اس کے بعد جب میرے غوث نے تقریر شروع کی تو 521 ہجری سے 561 ہجری تک مسلسل 40 سال میرے غوث نے تقریر کی۔ سبحان اللہ، کتنے سال؟ 40 سال۔ اور 528 ہجری سے لے کر 561 ہجری تک 33 برس بیٹھ کر کے مدرسے میں پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اور غوث پاک مفتی بھی تھے، مفتی بے شک جی، اس لیے حضرت ان کے نام کے ساتھ مفتی بھی لگا دیا کرو جی۔ آپ تو اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، بس میرے نام کے ساتھ لگاتے ہیں۔ غوث پاک مفتی بھی تھے مگر ہماری طرح مفتی نہیں تھے بھائی جی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی بھی استفتاء ایسا نہیں ہوتا جو رات بھر غوث پاک کی ڈیسک پر رکھا رہتا، ادھر آتا ادھر جواب، ادھر آتا فوراً جواب۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، نہر عرفا کا منور بھی ہے عبد القادر۔ اس کے سب حکم ہیں، شارح حکم شارع، مظہر ناہی و عامر، ناہی و عامر بھی ہے عبد القادر، مظہر ناہی و عامر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے معذور، ذی تصرف بھی ہے معذور بھی، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، رشک بلبل ہے رضا لالا سر داغ بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد سبحان اللہ، بے شک۔ یہ پہلی بار منقبت پڑھی گئی ہوگی آپ کے گاؤں میں جی جی جی، بڑی مشکل سے یاد ہوتی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی منقبت ہے۔ کیوں میں مفتی صاحب ایمانداری کی بات ہے، میں یہ نہیں کہوں گا میں بہت بڑا مولانا ہوں آ کر کے سنا ہوں، مگر باتیں جو بڑا مولانا ہوگا وہی سنا پائے گا، میں تو چھوٹا ہوں جی۔ یہ جو لکھی ہوئی ہے یہ الفاظ بھی صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں لوگ، یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ تو ایسے مفتی ایک بار ایک آدمی نے عرب میں قسم کھا لی کہ میں اگر ایسی عبادت نہ کروں کہ جب میں عبادت کروں تو اس عبادت میں کوئی شامل نہ ہو، اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق ہو جائے۔ اس نے بیوی کو 3 طلاق اس شرط کے ساتھ دی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہوگا۔ اب سارے عراق کے مفتیوں سے فتویٰ پوچھا گیا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، جواب بن ہی نہیں پایا۔ جی جی جی۔ غوث اعظم کے پاس فتویٰ پہنچا تو آپ جواب میں فرماتے ہیں اس آدمی سے کہو کہ مکہ شریف چلا جائے اور طواف کرنے کی جگہ کو اپنے لیے خالی کرا لے، 7 بار کعبے کا طواف کر لے، اور اس وقت اس کے طواف میں کوئی دوسرا شامل نہ ہو، سمجھ جاؤ اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی پر 3 طلاق نہیں پڑے گی۔ وہ آدمی گیا، 7 بار کعبے کا طواف کیا اور اس کی بیوی جو شرط اس نے لگا، یہ جواب دیا وہ صفات ہے۔ اتنے بڑے مفتی تھے، لیکن 40 سال 40 برس، توجہ چاہوں گا، 40 برس تقریر کی اور 33 برس پڑھایا مدرسے میں بیٹھ کر کے، اور تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کا مدرسہ اتنا بڑا تھا کہ اس وقت 10,000 طلبہ میرے غوث کے مدرسے میں ہوتے تھے۔ آپ روزانہ تقریر نہیں کرتے تھے، ہفتے میں صرف 3 دن تقریر کرتے تھے، جمعے کے دن جمعے سے پہلے، اتوار کے دن صبح میں اور منگل کے دن شام، یہ 3 دن تقریر ہوتی تھی، باقی ہر دن جمعے کے علاوہ بیٹھ کر کے پڑھاتے تھے۔
13 سبجیکٹس 13 موضوعات کی کتابیں روزانہ میرے غوث پڑھایا کرتے تھے. اور اتنا بڑا مدرسہ تھا میرے غوث کا, اتنا بڑا مدرسہ کہ آج ہندوستان میں ہزاروں مدرسے ہیں, پاکستان, شری لنکا, بنگلہ دیش میں ہزاروں مدرسے ہیں, مگر میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ان ہزاروں مدرسوں سے ہر سال 1000 اچھے عالم فارغ نہیں ہو پاتے. جی ہاں, 1000, جملہ یاد رکھیے, 1000 اچھے عالم پورے ہندوستان کے مدرسوں سے فارغ نہیں ہو پاتے. لیکن میرے غوث کا مدرسہ اتنا بڑا تھا کہ آج سے 800 سال پہلے میرے غوث کے مدرسے سے ہر سال 3000 علماء کرام فارغ ہوتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا. کتنے عالم؟ 3000 عالم ہر سال میرے غوث کے مدرسے سے فارغ ہوتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جس مدرسے میں اتنا پڑھایا جاتا ہو اس مدرسے کی شان کیا ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جب بغداد شریف میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تو ایک ایک دن میں ہزاروں ہزار جنازے اٹھتے تھے. بغداد والے پریشان ہو گئے اور سب اکٹھا ہو کر کے میرے غوث کی بارگاہ میں گئے. کہا حضور اللہ کے بندوں کے لیے دعا کر دیجئے, ہمارے کاندھے جنازے اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں, لوگ بیماری سے پریشان ہیں, طاعون سے پریشان ہیں, جنازے اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں, لوگ بیماری کی زد میں ہیں, دعا کر دیجئے. تو میرے غوث بغداد والوں سے کہتے ہیں کہ بغداد والوں سے جا کر کے بتا دو کہ جو کوئی بیمار ہو تو وہ عبد القادر کے مدرسے کی گھاس کو چبا لے, اللہ اسے شفا دے دے گا. لوگوں سے کہہ دو کہ جو کوئی بیمار ہو وہ عبد القادر کے مدرسے کی گھاس کو چبا لے, اسی کو لگا لے, اسی کو رگڑ کر کے پی لے, اللہ اسے شفا دے دے گا. میرے غوث اعلان کرتے ہیں کہ بغداد والوں سے کہہ دو کہ جو کوئی بیمار ہو تو وہ عبد القادر کے مدرسے کے کنویں کا پانی پی لے, اللہ اسے شفا دے دے گا. 1400 سال پہلے مدینے میں میرے